بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 7 کے پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 34 اور سبق نمبر 5، اور اس میں صورت ہے سورۃ اللہب۔ دیکھیے سبق نمبر 5 اور سورۃ اللہب، یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ سب سے پہلے اس سورت کے تعارف ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے اس سورت کے تعارف، ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں کو توحید کی دعوت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، تو یہی ابو لہب تھا جس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت ہے تیرے لیے، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے؟ اس صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام بیان ہوا ہے۔ یعنی اس صورت کے اندر جو دو لفظوں میں اگر بتا دی جائے تو وہ خلاصہ یہ ہے کہ ابو لہب اور ان کی بیوی کا انجام، اور وہ کس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی وہ ناکام کوشش کیا کرتے تھے، اس کا خلاصہ اس صورت کے اندر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو دیکھیے سورۃ اللہب آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت، ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتب اور وہ ہلاک ہوا۔ یہ لفظی ترجمہ ہوا، اور اس کے بعد ہے یہ با محاورہ ترجمہ ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا۔ اب اس کی تفسیر دیکھیں۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چاچا تھا، ان کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، اور ابو لہب اس کا لقب تھا۔ وہ اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے آگے تھا۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو پکارا کہ یا صباحہ یا صباحہ، یہ لوگوں کو پکارنے کے لیے مخصوص الفاظ ہے، جیسے ہر زبان میں لوگ اپنے انداز سے اپنے حساب سے الفاظ بولتے ہیں۔ خطرے سے ہوشیار ہو جاؤ، خطرے سے ہوشیار ہو جاؤ، اس کا معنی یہ ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سن کر جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا کہ تمہاری تباہی ہو، کیا تو نے اس لیے ہمیں یہاں پہ جمع کیا ہے کہ اس گستاخی پر، یہ مطلب انہوں نے یہ گستاخانہ انداز میں گستاخانہ الفاظ نکلے۔ یہاں سے ذرا دیکھیں، یہ سن کر ابو لہب نے کہا کہ تمہاری تباہی ہو، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ اس گستاخی پر دیکھیں، اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کو قرآن میں بیان کر دیا۔ دنیا میں بھی وہ ناکام ہوا اور جنگ بدر میں۔ اب اگلا پیج دیکھیں، اگلا پیج ہے پیج نمبر 35۔ اچھا، جنگ بدر میں اس کے سارے ساتھی مارے گئے۔ یہاں سے آپ دیکھنا ہے آپ نے، اس کے فوراً بعد وہ جلد کی یعنی یہ کھال کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ مرض دوسروں کو لگ جانے کے خوف سے سب گھر والوں نے اس کو الگ کر ڈالا، یہاں تک کہ اس بے کسی کی حالت میں مر گیا۔ دیکھیں، اپنے بھی جب بیماری کی حالت میں انسان سے دور ہو جائے تو کتنی پریشانی ہوگی۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اپنے ساتھ ہوتے ہیں، وہ تسلی دیتے ہیں، وہ یقین دہانیاں کرتے ہیں، وہ ہر قسم کی آپ کی دلجوئی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر بیماری زیادہ سے زیادہ ہو، سخت سے سخت ہو، تو وہ بیماری
کم نظر آتی ہے، وہ درد کے اندر کمی محسوس آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اس پریشانی اور بیماری کے اندر مبتلا کر دیا کہ جب وہ بیمار ہو گئے، جلد کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، تو اپنے بھی اس کو چھوڑ کر ایک الگ گھر کے اندر اس کو انہوں نے ڈال دیا، اور پھر بے بسی کے اندر وہ اسی حالت میں مر گیا۔ دیکھیے یہاں سے 3 روز تک اس کی لاش پڑی رہی، جب سڑنے لگا تو اس کے بیٹوں نے مزدوروں کے ذریعے ایک گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر سے پتھر بھر دیے۔ یہاں اب اندازہ لگائیں، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کے سامنے انہوں نے چیلنج کر کے سامنے آ گئے، تو اللہ نے اس کو کیسے عبرت کا نشان بنایا کہ اپنے بیٹے، اپنے خونی رشتہ دار، اپنے اولاد خود اس کو ہاتھ لگانے کے لیے وہ آگے نہ بڑھے۔ انہوں نے مزدوروں کو لایا، اور مزدور بھی کوئی ادب و احترام سے انہوں نے نہیں دفنایا، بس اس کو گڑھے کے اندر پھینک دیا گیا اور اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر ڈال دیے گئے۔ تو یہ ہے دنیا کے اندر اس کی رسوائی و ذلت، پھر آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا وہ تو اللہ کو زیادہ علم ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں سورۃ اللہب آیت نمبر 2، ما نہ اغنا کمایا عنہ اس کے مالہ اس کا مال، وما اور جو کچھ کسبہ اس نے کمایا، اور اس کا مال اس کے کام نہیں آیا جو اس نے کمایا تھا۔ یہاں سے اس کی تفسیر بھی دیکھیں۔ ابو لہب قریش کا دولت مند آدمی تھا، اس نے اپنی ساری دولت اسلام کے خلاف استعمال کی، لیکن اسلام کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ابو لہب اور دوسرے کافر دنیا میں بھی ناکام ہوئے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کی دعوت کو قبول کیا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، ورنہ مال و دولت، شان و شوکت، خوبصورتی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ دیکھیں نا، اگر مال و دولت سے اگر انسان اپنے آپ کو بچا سکتا تو یہ ابو لہب اپنے آپ کو اس بیماری سے بچاتا، اس ذلت ناک انجام سے بچاتا، لیکن نہیں بچا پائے۔ اسی طریقے سے اگر کسی ولی کا انسان رشتہ دار ہے، کسی اللہ کے بزرگ کا کوئی انسان رشتہ دار ہو، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھئی میرا ان کے ساتھ رشتہ داری ہے تو میں یہ ہے کہ بچ جاؤں گا، اس لیے کہ خود انسان کے اپنے اعمال اسے کام آئیں گے، کسی اور کے کیے پر وہاں پر نہیں اترایا جائے گا، کسی اور کے اعمال آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی پیغمبر کا رشتہ دار ہو، امام الانبیاء کا رشتہ دار ہو، اور ان کے اپنے پاس اعمال نہ ہو، ایمان کی دولت نہ ہو، تو پھر اس کے لیے بھی خلاصی نہیں ہے۔ تو اس سے سبق ہم اور آپ کو یہی ملتا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ خود سے نیک اعمال کریں، اور دوسروں کے بلبوتے پر، دوسروں پر جو ہے نا وہ امید لگائے نہ بیٹھیں، خود اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کر لیں، نیک اعمال بنانے کی کوشش کر لیں، تاکہ اس کے اپنے ذاتی نیک اعمال اس کے نامہ اعمال میں موجود ہو، کل قیامت کے دن اس کے کام آئے۔ یہاں سے دیکھیں سورۃ اللہب آیت نمبر ہے 3، سیصلی جلد ہی داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذات والی لہب شعلو، بامحاورہ ترجمہ وہ عنقریب شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ یہاں سے اس کی تفسیر بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ ابو لہب اور اس کی بیوی کو شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل کرے گا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا انجام قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بنا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والے کا انجام کیسے ہوگا۔ دیکھیں کیسے اس کا عبرتناک انجام ہوا، کیسے اللہ نے اس کی ایسے سخت بیماری کے اندر مبتلا کر دیا، پھر کیسے اس کے اپنے بھی اس کو چھوڑ کر اسے الگ کمرے کے اندر انہوں نے اس کو بند کر دیا۔ یہ ساری وہ صورتیں ہیں کہ جو ذلت کی صورتیں اللہ نے دنیا کے اندر اس کے انجام کو سب لوگوں کے سامنے عیاں کر کے دکھا دیا۔ اور اس کے بعد ہے پیج نمبر 36، اور یہاں سے دیکھیں آیت نمبر یہ 5 ہے، و کمانا اور امرأتہ کمانا بیوی اس کی، امرأتہ بیوی اس کی ملا کے پڑھیں گے تو وامرأتہ حمالۃ کمانا اٹھانے والی، الحطب لکڑیاں ایندھن کی، لکڑیاں ایندھن کی، اور بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی آگ میں ڈالی جائے گی جو ایندھن اٹھانے والی ہے۔
اب اس کی کیا تفصیل و وضاحت ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں اس کی وضاحت و تفسیر بھی آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آ جائے گی۔ ابو لہب کی بیوی کا نام اروا اور کنیت ام جمیل تھی۔ جس طرح ابو لہب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی اور مخالفت رکھتا تھا، اسی طرح اس کی بیوی بھی اس دشمنی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار ثانی میں اس کی مدد کرتی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بدبخت بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم کی آگ میں جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا حمالۃ الحطب کہہ کر بتایا گیا کہ جس کا لفظ معنی ایندھن کی لکڑیاں لانے والی ہے، یعنی آگ لگانے والی۔ عرب کے محاورات میں چغل خوری کرنے والے کو حمالۃ الحطب کہا جاتا ہے، اس لیے کہ چغل خور کا یہ عمل گھر اور خاندان میں گویا آگ لگانے کا عمل کرتا ہے۔ یہ عورت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، ایک طرف چغل خوری کرنے والی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے چغل خوری کا کام کرتی تھی، دوسری طرف جنگل سے کانٹے اور خاردار جھاڑیاں اٹھا کر لاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے ڈال دیتی، تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیت اللہ کی طرف جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں وہ کانٹے چبھ جائے، نعوذ باللہ۔ تو دیکھیے یہ ان کا کردار تھا۔ ان کی بیوی ہر طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کے در پہ تھی، پھر اس کا بھی انجام کیسے ہوگا وہ آنے والی آیت میں، آیت نمبر 5 میں آپ پڑھیں گے۔ یہ ذرا دیکھیں آیت نمبر 5 کے اندر آپ دیکھیں، فی میں جی دیہا، گردن اس کی، حبل رسی، من کا معنی ہے سے اور اس کا معنی کی بھی ہے، مسد کھجور اور مونج، اس کی گردن میں کھجور کی بنی ہوئی سخت رسی ہوگی۔ دیکھیں کھجور کے اوپر جو چھلکی نما چیز ہوتی ہیں اس سے بنی ہوئی کھجور کے درخت کے تنے کے اوپر جو چھلکے کی طرح کچھ وہ چیز جو ہوتی ہے اس سے بنی ہوئی رسی اس کے گلے میں ہوگی۔ اس کے پاس ہیروں سے بنا ہوا ایک ہار تھا جس کو وہ پہننا کرتی تھی، یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کہا کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ میں یہ ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ ابو لہب کی بیوی کو اس کی چغل خوری اور اسلام دشمنی کی وجہ سے قیامت کے دن بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے گا، اور اس کے گلے میں کھجور سے بنی ہوئی رسی کا توق ہوگا۔ تو یہ قیامت میں اس کی سزا ہوگی، یعنی جیسے انہوں نے اس ہار کو حضور کے خلاف بیچ کر استعمال کرنے کی انہوں نے ایک ناکام کوشش کی تھی، تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے ان کو دیں گے کہ قیامت کے دن یہ کھجور سے بنی ہوئی رسی توق کے طور پر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد یہاں آپ جانتے ہیں یہ ایکسرسائز ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے اور پھر اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ تو دیکھیں یہ دیکھیں بیٹا مشق، ٹھیک ہے، تفہیم، درست جواب پر رائٹ کا نشان لگائیے۔ تو جو درست جواب ہے وہ میں نے یہاں پر میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں، آپ نے اس کو یاد کرنا ہی۔ دیکھیں یہ ہے پہلے پہ، اور دوسرے پہ یہ والا، تیسرے پہ یہ دیکھیں، اور چوتھے پہ یہ، اور پانچویں پہ اس کو آپ نے خوب یاد کرنا ہے۔ صرف یہ ہے کہ اپنی کتاب میں ان کو لکھ کے کرنا ہی نہیں ہے بلکہ آپ نے ان کو زبانی یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا پیج ہے اور پیج نمبر 41 ہے، یہاں دیکھیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو دیکھیں یہاں پر ملانا ہے، حمالۃ کا معنی اٹھانے والے، حطب کہتے ہیں لکڑیاں ایندھن کی، مسد کا معنی کھجور اور مون، ٹھیک، سیسلا جلد داخل ہوگا۔ تو اس طریقے سے اس کو بھی آپ نے کرنا ہے۔ پھر یہ میں نے جو کیا ہے دیکھیں اس میں الفاظ و معانی آپ نے یاد کرنا ہے صحیح طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں آپ کو نیچے دیکھیں تو جواب دے، مختصر سوال ہے، ان کا مختصر جواب آپ نے یاد کرنا ہے۔ دیکھیں ابو لہب اسلام سے دشمنی کیوں رکھتا تھا، تو اس سوال کا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ابو لہب دولت کی محبت اور اپنے سرداری کے جانے کے خوف سے اسلام سے دشمنی رکھتا تھا،
اور دوسرا سوال آپ کا ہے کہ ابو لہب کی بیوی اب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا تکلیفیں دیتی تھی، تو یہاں سے اس کا جواب شروع ہو رہا ہے، ذرا دیکھیں۔ ابو لہب کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچا دیتی تھی اور جنگل سے خاردار جھاڑیاں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے ڈال دیتی تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے لیے نکلے تو وہ کانٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں چھپ جائے۔ تو یہاں تک آپ نے ان سب کو صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔